یہ سیکشول کرائمز کی بات عام نہیں ہونی چاہیے، نہیں نکلنی چاہیے، اور اس پر جتنا زیادہ سے زیادہ پردہ ہو ڈالنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہے، کوئی نکالے تبھی جب اس کے لیے وہ پورا ثبوت دے سکتا ہو، فراہم کر سکتا ہو 4 گواہ۔ یہ ہے حکمت، اور پھر یہ ہے کہ ورنہ وہ تیار رہے 80 کوڑے کھانے کے لیے۔ تو فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاء، 4 گواہ اگر وہ ساتھ ہی نہیں لے کر آیا اور زبان سے نکال رہا ہے یہ بات، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، تو اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی شریعت میں یہ جھوٹے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل ہی نہ ہوتا ہے مسلمانوں تم پر، اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَذْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جس چیز میں تم ملوث ہوئے تھے، جو تم نے الزام لگایا اور بہتان اٹھایا، اس کے سبب تمہیں ایک بہت بڑا عذاب آ پکڑتا۔ یہ اللہ نے ابھی تمہیں رخصت دی ہے، اس دفعہ پہلی مرتبہ یہ ایسا معاملہ ہوا ہے، وارننگ دے دی ہے اور اس حوالے سے احکامات دے دیے۔ اس تلقونہ بألسنتکم، جب تم اس خبر کو زبانوں پر لے رہے تھے، یہ بڑے پیارے الفاظ ہیں، یعنی ایک زبان سے دوسری زبان، دوسری سے تیسری، اور وہ پھیل رہی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے کسی سے سنا ہے تو اس کو سن کے وہ سوچے بھی کہ کیا ایسا ممکن ہے اور مجھے اس میں کیا کرنا چاہیے۔ یہ بات جب اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے پیچھے، اور اس بات کو اڑا دیا گیا ہے، تو کیا میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو آگے بیان کروں؟ اس کو تو کسی نے سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، اور ایک زبان سے دوسری زبان اور بات چل پڑی۔ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ، اور تمہاری زبانیں، تم اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا، بالکل بے ثبوت، بلا دلیل۔ اور اصل دلیل اس میں اب یہ طے کر دیا قرآن نے کہ 4 گواہ ہوں گے تو وہ بات مانی جائے گی۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، غیر اہم، ہلکی بات۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا، ایک اور ہدایت آ رہی ہے، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم یہ کہتے کہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی بات زبان پر بھی لائیں، یعنی دوسرے کو روکتے تم جو بات کہہ رہا تھا، یہ بات ایسی نہیں ہے جو کرنے کی ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اور اللہ پاک ہے، یہ بہتان ہے، یا تو 4 گواہ پیش کرو ورنہ یہ ذرا بہتان ہے، تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اس بات کو میرے سامنے بیان کرو۔ یہ ہیں تعلیمات۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ ہرگز آئندہ اعادہ نہیں ہونا چاہیے اس قسم کی کسی بات کا، کبھی بھی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تم پر کھول کر بیان کرتا ہے اپنی آیات۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم والا ہے، حکمت والا۔ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک وہ لوگ کہ جو چاہتے ہیں کہ اہل ایمان میں فحش باتوں کا چرچا ہو، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ یعنی جنسی کرائم، سیکشول کرائمز کی رپورٹنگ، اس کو بیان کرنا، یہ بھی فحش کا چرچا ہے، بغیر اس گواہی کے، اس درجے کی گواہی کے اگر کوئی بھی منہ سے نکال رہا ہے تو وہ فحش کو پھیلانے میں اپنا حصہ ادا کر رہا ہے۔ چنانچہ اسی آیت کے حوالے سے ایک صاحب نے ایک دفعہ، کچھ سال کی بات ہے، راول پنڈی کے تھے، انہوں نے کورٹ میں یہ دعویٰ دائر کیا تھا کہ اخبارات میں جو یہ خبریں شائع ہوتی ہیں جنسی جرائم کی، یہ تشیع فاحشہ کے ذیل میں آتا ہے، اس پر پابندی لگنی چاہیے، اور بات بالکل صحیح تھی۔ یعنی توثیق ہوئے بغیر جو رپورٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں بعد میں بہت سی تو جھوٹی بھی ثابت ہوتی ہیں الزامات، اور وہ بہت مرچ مسالے کے ساتھ اخبارات میں شائع کی جاتی ہیں، یہ فحش کی اشاعت ہے، تشہیر ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ اس طرح کے کام کریں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ ہی کا فضل اور رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر تم نقصان میں پڑتے، اللہ کا عذاب آتا۔ وان اللہ رؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف ہے، نہایت مہربان ہے، شفیق ہے، رحیم ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر